بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں عریج ندیم۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے چلیں کچھ شاہکوٹ کی، تو لاریڈا کے قریبی قبرستان سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ سید ساجد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا۔ ریسکیو عملہ نے ڈیڈ باڈی مقامی پولیس کی موجودگی میں ضروری کارروائی کے بعد تحصیل ہاسپٹل منتقل کی۔ قبرستان سے ملنے والی ڈیڈ باڈی 35 سالہ نامعلوم شخص کی ہے، جس کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ سرگودھا کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر میاں فارم ہاؤس چک نمبر 30 جنوبی میں آج بروز پیر دوپہر 4 بجے کے قریب ایک خون قطعیہ کے سلسلہ میں ایک کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہباز شبیر کی رپورٹ کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن سرگودھا عمران عباس جدھڑ اور حاجی میاں اکرام الحق MP PP 74 اور میاں شہباز احمد سینئر رہنما مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں فارم ہاؤس چک نمبر 30 جنوبی آج سوموار دوپہر 4 بجے عطیہ خون کے سلسلہ میں ایک کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایس پی عمران عباس جدھڑ اور میاں اکرام الحق MP اور میاں شہباز احمد نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ تھیلیسیمیا جیسی مرض سے لڑتی ہوئی معصوم جانیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور ان کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دینے کے لیے کیمپ میں شرکت کریں۔ انسانیت کی جانیں بچانے کے لیے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور معصوم جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ ایس پی نے کہا کہ جو شخص کسی کی جان بچاتا ہے وہ رحم دلی اور انسانیت کی بقا کے سب سے بڑے مشن کو پورا کرتا ہے۔ میلسی کے محلہ ٹلو پورہ کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر بجلی گزشتہ 7 روز سے بند ہے۔ علاقہ مکین شدید اضطراب کا شکار اور علاقہ مکینوں کی جانب سے سخت احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ ناصر رضا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے ٹرانسفارمر چل جانے کے باعث گزشتہ 7 روز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ نتیجے میں علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ گھریلو معاملات زندگی بھی بری طرح متاثر۔ اہل علاقہ نے بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج کرتے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر خراب ٹرانسفارمر تبدیل کر کے بجلی بحال کریں۔ مظاہرین نے کہا کہ کئی بار متعلقہ حکام کو شکایات درج کرائی گئیں، لیکن تاحال مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر سماجی شخصیت قیصر اسد نے گفتگو کرتے کہا کہ محلہ ٹلو پورہ میں ٹرانسفارمر جل جانے کے باعث پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ شدید گرمی کے باعث بچے، بزرگ اور خواتین شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی مسلسل بندش سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، لوگ احتجاج پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے وابدہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ عوامی مشکلات کا فوری نوٹس لیں اور نئے ٹرانسفارمر نصب کیے جائیں، بجلی کی فراہمی بلا تاخیر بحال کریں تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ تحصیل شکرگڑھ کی بات کرتے چلیں، جہاں پر کبڈی میچ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ ارباب طلحہ کی رپورٹ کے مطابق دوسری شریف تحصیل شکرگڑھ ضلع ناروال عرس مبارک پر کبڈی کا نمائشی میچ، جس کے مہمان خاص طلحہ مغل آف سیالکوٹ، جنید گجر آف دین پور، چودھری احسن سلطان، صدر انصاف یوتھ ونگ ناروال آف دین پور، چودھری ثاقب اسحاق آف ماجرات، چودھری واصف اسحاق آف ماجرات ہے۔ میچ میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور انعام بھی دیا گیا۔ راولپنڈی کی بات کرتے چلیں، جہاں پر دربار عالیہ پڑی شریف میں عظیم الشان فرید العصر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سید اعجاز حسین شاہ راجڑ کی رپورٹ کے مطابق حلقہ نے 53 کی معروف سیاسی سماجی شخصیت سردار ہمایوں تاج ایڈوکیٹ راجڑ کی تقریب میں بطور مہمان خاص شرکت۔ حضور فرید العصر امام الفقراء غوث زمان خواجہ قاضی غلام فرید پڑی شریف کے یوم وصال کے موقع پر فرید العصر کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جامعہ فرید العصر پڑی شریف کے عظیم الشان تعمیراتی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ حلقہ نے 53 کی معروف سیاسی سماجی شخصیت سردار ہمایوں تاج ایڈوکیٹ راجڑ نے عظیم الشان تقریب میں بطور مہمان خاص شرکت کی۔ پیر قاضی محمد قمر الدین اور قاضی محمد حنیف نے سردار ہمایوں تاج ایڈوکیٹ راجڑ کا خیر مقدم کیا۔ سردار ہمایوں تاج ایڈوکیٹ راجڑ نے کہا کہ مجھے اس بابرکت تقریب میں شرکت کر کے انتہائی روحانی سکون اور اطمینان قلب حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حلقہ کی عوام سے اپیل کی کہ اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ منصوبہ جلد مکمل کیا جا سکے۔ راولپنڈی سے کچھ خبر ہے، جہاں پر یونین کونسل کولیاں حمید کے متعدد ووٹرز اور سپورٹرز نے پاکستان پیپلز پارٹی اور چودھری نثار علی خان کے گروپ کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ سید اعجاز حسین شاہ راجڑ کی رپورٹ کے مطابق بگرا سیدان کی معروف سیاسی سماجی شخصیت سید اخلاق حسین شاہ، سید یزدان حسین شاہ اور سید عبادت حسین شاہ کی خصوصی کاوشوں سے یونین کونسل کولیاں حمید کے متعدد ووٹرز اور سپورٹرز پیپلز پارٹی اور چودھری نثار علی خان گروپ کو خیرآباد کہہ کر ممبر پنجاب اسمبلی اور پارلیمنٹ سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ شمولیت اختیار کرنے کے لیے کولیاں حمید میں پروقار تقریب رکھی گئی، جس کے مہمان خاص ممبر پنجاب اسمبلی
اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز تھے۔ چودھری نعیم اعجاز کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں چودھری منیر احمد، چودھری صغیر احمد، راجہ مہربان، چودھری رستم، رانا آصف، محمد مبین، چودھری ظفر اقبال، چودھری مسعود، چودھری شکیل چکری، سردار شہزاد، چودھری قیصر، ملک واجد، چودھری شعیب اور نور محمد خان سمیت چودھری رستم، ملک قادر اور محمد ذوالفقار شامل۔ نئی شامل ہونے والی شخصیات کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چودھری نعیم اعجاز نے تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ علاقے کی ترقی، خوشحالی اور عوامی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ شمولیتی تقریب سے چودھری نعیم اعجاز کے علاوہ چودھری اظہر اقبال، چودھری تنویر اور دیگر مقامی نمائندگان نے بھی خطاب کیا۔ وگن میں وپاری اتحاد کے رہنماؤں کی کال پر وگن کے شہریوں اور دکانداروں کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیپکو وارا کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی غیر قانونی بندش کے خلاف 3 گھنٹے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر وپاری اتحاد کے رہنماؤں ادا اعجاز وگن، مہران ممتاز وگن، ایاز چانڈی اور دیگر نے کہا کہ وگن شہر میں بجلی کی صورتحال سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ معمولی بارش اور طوفان نے بجلی کے نظام کو درہم برہم کر لیا ہے۔ 5 دن سے سیپکو انتظامیہ بجلی بحال نہیں کر سکی ہے، جو کہ سیپکو انتظامیہ کی لاپرواہی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہر میں بجلی بند ہونے سے کاروبار سخت متاثر ہو چکا ہے۔ شہری اور دکاندار مجبور ہو کر احتجاج کا رخ کر چکے ہیں۔ مظاہرین نے سیپکو انتظامیہ سے سوال کیا کہ بجلی بحال کرنا کس کا کام ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر وگن شہر میں بجلی بحال کریں۔ نااہل سیپکو وارا کو وگن شہر میں فوراً بجلی بحال کرنے پر پابند کریں۔ کوتاہی کی صورت میں قومی شاہراہ پر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بہاول نگر کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر ہارون آباد روڈ پر ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی میں خوفناک تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ مظہر خان رضوی کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد روڈ پر کھاٹا پھاٹا کے قریب افسوسناک حادثہ۔ ریت سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی ہارون آباد جا رہی تھی کہ پیچھے سے روٹیوں سے لوڈ ٹرک نے ٹکر مار دی۔ بدلے میں ٹریکٹر کے ڈرائیور کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حادثے میں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کروڑ پکا میں ملک حاجی سجاد، جو کہ گزشتہ روز اپنی زندگی کی باسی ہار چکے تھے، ان کے روح کے اصالِ ثواب کے لیے کلخوانی کا انعقاد کیا گیا۔ ملک مصطفیٰ شہاب کی رپورٹ کے مطابق کلخوانی ان کی آبائی بستی امیرپور سادات میں ادا کی گئی۔ حضرت علامہ محمد سجاد کھرڑی، حضرت حافظ رب نواز قادری، قاری محمد جعفر خان نے خصوصی خطاب کیا۔ واضح رہے کہ ملک حاجی محمد رفیق کے بڑے صاحبزادے ملک حاجی سجاد اپنی گزشتہ دنوں زندگی کی باسی ہار چکے تھے۔ مرحوم کے بھائی ملک محمد اعجاز کی دستار بندی کی گئی۔ دستار بندی پیر سید محمد آصف شاہ بخاری، ملک محمد صدیق اور دیگر برادری کی شخصیات نے کرائی۔ نقابت کے فرائض بھی طاہر حسین شاہ نے سر انجام دیے۔ کلخوانی میں ایس ٹی او ڈی ایچ اے راؤ محمد عمران، سابق وائس چیئرمین رانا محمد خلیل، غلام حسین ڈوگر، راؤ برہان سلیم، محمد شریف ڈوگر، ملک وزیر ظہور حسین نمبردار، پریس کلب کروڑ پکا کے سیکرٹری جنرل میاں عبدالعزیز عاصم، کیمرہ مین اے ڈی شاہین کے علاوہ علاقے کی اہم سیاسی سماجی شخصیات اور اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔